تمام اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو انٹر لیول پر جو میٹرک لیول پر پراپرلی کاؤنسلنگ نہیں لیتے، پراپرلی گائیڈنس نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کس پروگرام میں داخلہ لے لیا، اب میں کیا کروں؟ میری اس پروگرام میں دلچسپی نہیں ہے، میرا دل نہیں لگ رہا اس پروگرام میں نے ڈگری کر لی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں کیا، میں کدھر جاؤں۔ یہ ڈگری میرے لیے پتہ نہیں کیا تھی، کچھ وجہ معلوم نہیں سمجھ آتی۔ یہ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹ سے سننے کو ملتی ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹ اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں اور بہت سے نہیں بھی کہتے، اور وہ اپنے دل میں یہ بات کو رکھتے ہیں اور یہ بات لیے پھرتے ہیں کہ یہ ڈگری میں کہاں میں نے داخلہ لے لیا۔ اب میں جو مجھے پسند نہیں ہے چیز، جو میں کام کرنا نہیں چاہتا، جو چیز پڑھنا نہیں چاہتا، جو چیز میرے دماغ میں جا نہیں پاتی، اب میں اس کو پڑھنا میری مجبوری بنا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ اچھا، یہ جو ایشو ہے، یہ ایشو ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے ملک سے باہر بھی یہ بہت ایشو جگہ جگہ موجود ہے، اور یہ ان تمام اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو انٹر لیول پر جو میٹرک لیول پر پراپرلی کاؤنسلنگ نہیں لیتے، پراپرلی گائیڈنس نہیں لیتے، پراپرلی چیزوں کو اپنی لائف کو پلان کر کے چلنے والی جو پریکٹس ہے اس میں نہیں آتے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ان کے لیے اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی کسی مضمون میں داخلہ جو لینا چاہتا ہوں اس میں مضمون میں داخلہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ کہ اب میں نے اس مضمون میں داخلہ لے لیا، اور اس میں چونکہ میرٹ کم تھا، میرا اس میں داخلہ ہو گیا، اب میں وہاں پہ تو اب مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اب جب دلچسپی نہیں ہے تو آگے اس میں کوئی بندہ دل سے پڑھتا نہیں۔ یہ جو اس طرح کے بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں، اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹ کہ جو اسٹڈی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس پڑھائی کے دوران جو اس کا فیس کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ڈگری چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جب یہ سوال سامنے آئے گا کہ کیا میں ڈگری چینج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو اس میں کئی پہلو ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے، جس کا آپ کو پوری طرح سے انالیسز کرنا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلی چیز تو افورڈیبلٹی، اس لیے کہ آج گورنمنٹ ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، پڑھائی تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے، اور چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا اور ان کو پراپرلی لے کے چلنا مشکل کام ہو گیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ افورڈیبلٹی آپ کی کیسی ہے، کیا آپ فائنینشلی اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا ایک پہلو اور بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈگری چینج کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی تو گزرے گا نا۔ آپ نے 2 سال گزار لیے، 3 سال گزار لیے، 4 سال گزار لیے، 1 سال ابھی ہوا ہے، آپ کس اسٹیج پر ہیں؟ مثلا اگر آپ پہلے سال پہ ہیں تو پھر میں اوپن ریکمنڈیشن دیتا ہوتا ہوں کہ جس بچے کا بہت ہی کلیئر سا معاملہ سامنے آ جائے، میں اسے کہتا ہوں بیٹا آپ چینج کر لیں۔ 1 سال کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے کیسز میں 2 سال کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ڈگری چینج کر لی جائے۔ اچھا، اب اگر اس سے زیادہ معاملہ ہو چکا ہے، یا 2 سال بھی ایون بعض بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا بعض والدین جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں کہ اچھا 1 سال ضائع ہو گیا زندگی کا۔ اچھا بھئی، وہ زندگی کا 1 سال بچانے کے چکر میں بچے کی ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ فیملی کا آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ مثلا فیملی آپ کو ایزیلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کمبائن کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوال آئے گا کہ اچھا دوسری ڈگری کون سی ہوگی۔ اب دوسری ڈگری کے بارے میں جب سوچنا ہوگا تو پھر اس وقت پھر آپ کا ایپٹیچیوڈ نمبر 1، آپ کے ٹریڈز، آپ کی ایبلٹیز، آپ کی انکلائنیشن، آپ کی ویلیوز، یہ چیزیں ہوں گی جو آپ کا میرٹ بنائیں گی، جو آپ کا فیصلہ کریں گی کہ آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، آپ کو یہ پروگرام لینا ہے یا آپ کو وہ پروگرام لینا ہے۔
کس پروگرام میں جانا ہے اس کا فیصلہ انہی 4-5 چیزوں پر ہوگا، اور یہ چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اگر یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ آپ ڈگری چینج نہیں کر سکتے، یا آپ آلریڈی ڈگری کو مکمل کر چکے ہیں، فائنل پہ پہنچ گئے ہیں، یا بالکل آگے نکل گئے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہینڈز اپ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی زمین، اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے بے شمار چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے بے شمار کام رکھے ہیں، اللہ نے بے شمار راستے رکھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو لہذا گھبراتے کس بات سے؟ ہاں یہ ایک ڈیوٹی ہے آپ کی، میری، ہم سب مل کے آپ کے لیے ایک بہتر راستہ تلاش کریں، آپ کے لیے ایک اچھا راستہ، ایک اچھی جگہ تلاش کریں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے اور وہ کیسے تلاش کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ نے جو ڈگری کی، جو بھی کی، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہی۔ ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ نے نمبر 1 پڑھا کیا ہے، آپ نے سیکھا کیا ہے، مطلب آپ نے آخر جو بھی ڈگری لی ہے وہ اس میں سے کچھ تو پڑھا ہی ہوگا نا، کچھ تو سیکھا ہوگا، تو کیا پڑھا ہے اور کیا سیکھا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی سکلز لیے ہوں گے۔ اب سکلز ہوتے ہیں 2 طرح کے، کچھ ایسے سکلز ہوتے ہیں کہ جو جہاں آپ نے پڑھے تھے بس وہیں کے وہیں رہ گئے، لیکن کچھ سکلز تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ سیکھے ہیں وہی سکل دوسری جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس پڑھائی کے دوران انالیسز کرنا سیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اس پڑھائی کے دوران آپ نے کریٹیکل تھنکنگ سیکھ لی ہے، اگر آپ نے اس پڑھائی کے دوران نومیرکس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیا ہے، تو بھائی آپ کسی بھی دنیا کی جگہ پر آپ جائیں گے تو انالیسز آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کریٹیکل تھنکنگ وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ نومیرکس کو وہاں بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ وہاں کمپلیکیٹڈ چیزوں کو وہاں پہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت ہی باریک چیزوں کو ایک جگہ پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو آپ دوسری جگہ پہ بھی یہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفریبل سکلز، کہ آپ نے ایک جگہ پہ جو چیز سیکھی وہی چیز آپ دوسری جگہ پہ بھی استعمال کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہے، کن چیزوں میں آپ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور کن چیزوں میں کم انٹرسٹ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ جب آپ 4 سال کی ڈگری کر رہے تھے یونیورسٹی کے اندر، تو وہاں پہ آپ کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیسی تھی اور آپ نے ان میں کس طرح کے کاموں میں حصہ لیا اور وہاں سے کیا چیز آپ نے لرن کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے ریسورسز کتنے ہیں اور کتنے ریسورسز کو ملا کے آپ اس چیز کو، جب آپ ان تمام چیزوں کو کمبائن کریں گے، مثلا کیا پڑھا، کیا سکل سیکھے، کیا دلچسپیاں ہیں، کون سی کیا انکلائنیشن ہے، ٹرانسفریبل سکلز آپ کے پاس کیا ہیں، آپ کی ایبیلٹیز کیا ہیں، آپ کے انکلائنیشن کیا ہے اور اس کے آپ کے ٹریٹس کیا ہیں، جب آپ ان تمام چیزوں کو کمبائن کریں گے تو اس کے بعد ایک اور پکچر آپ کی سامنے آئے گی، اور وہ آپ کی ریئل پکچر اور بڑی برائٹ پکچر ہوگی، اور وہ آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف کو یکدم چینج کر دے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے اپنے جو سامنے کی ایگزامپل ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ، ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا داخلہ ہوا پشاور یونیورسٹی میں بی ایس بایو ٹیکنالوجی میں۔ اب وہ بی ایس بایو ٹیکنالوجی میں ان کا داخلہ تو ہوا، لیکن وہ بی ایس بایو ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ مطلب انٹرسٹ لینے والے یا اس طرح کے نہیں تھے۔ کوئی 1 سال گزرا اور وہ کچھ، یا 1 سال سے کچھ اوپر گزرا، اور وہ اسٹوڈنٹ یمن سے آئے تھے اور وہ یہاں پہ پھر میرے پاس آ گئے سال گزرنے کے بعد یا 1.5 سال، کہتے ہیں کہ میرا بہت کوئی مزہ نہیں آ رہا، لیکن اب میں آیا ہوں، اب میں کیا کروں، میرا دلچسپی جو ہے کچھ اور طرح کے کاموں میں ہے، کچھ اور چیزوں میں۔ اچھا، انہی دنوں میں میرا پاکستان ٹیلی ویژن پر پی ٹی وی نیوز پر ایک پروگرام آتا تھا کیریئر ویژن کے نام سے۔ اچھا، کیریئر ویژن کے نام سے آتا ہے تو وہاں پہ بایو ٹیکنالوجی چونکہ نیا نیا تھا، تو اس پہ جب اس کے لیے بھی میں نے پروگرام کرنا تھا، تو میں نے اس لڑکے کو
میں نے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے نا آپ کے اندر یہ والی ایبلٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ میڈیا سے ریلیٹڈ اور یہ کام اور ڈیزائن اور پھر اس کی ریکارڈنگ اور وغیرہ. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مجھے بھی آپ ایک نا بایو ٹیکنالوجی پہ ایک نا فوٹیج بنا، ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا کے آپ مجھے دیں. اس نے جناب اتنا کام کیا کہ اس نے نا کوئی افغانی کوئی ٹی وی اینکر یا ٹی وی کوئی رپورٹر تھا، اس کو کہیں سے تلاش کر لیا یونیورسٹی کے اندر ہی، اور وہیں سے اس کو پکڑ کے لا کے اس سے ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے سی ڈی میں ریکارڈ کر کے مجھے ٹی سی ایس کر کے بھیج دی پشاور سے. اب وہی ویڈیو جو ہے وہ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں ہم نے شامل کیا اور وہ وہاں پہ چلی بھی. اچھا، اب وہ جو پروگرام میں چلی اور وہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ دراصل میڈیا کا تھا، اور وہ اس کا جو ابیلٹیز تھیں وہ میڈیا کی تھیں، اس کا جو مزاج تھا، انکلائنیشن تھی، وہ سب میڈیا کی تھی، اور پڑھ وہ رہا تھا بایو ٹیکنالوجی. اچھا، جب یہ ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنی بایو ٹیکنالوجی اور سائنس کے نالج کو آپ اپنے میڈیا کے اندر اور ان چیزوں کے اندر آپ اس کو استعمال کریں، اور دونوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ آگے لے کے چلیں. اس شخص نے، اس بچے نے یہاں پشاور یونیورسٹی کے اندر ڈگری مکمل ہونے تک اس نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کرنی شروع کر دیں. اس کے بعد بی ایس کرنے کے بعد جرمنی میں جا کر اس نے ایک بڑی لو پروفائل یونیورسٹی کے اندر اس نے ایم ایس میں داخلہ لیا، اور وہیں سے پھر اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ سرچ کرتے ہیں وٹ ایف، تو وٹ ایف کے ساتھ ہاشم الغیلی کا نام آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ اسٹوڈنٹ آپ اس کا جو ہے سبسکرائبر، وہ سبسکرپشن کتنی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اس کے ایک چینل نہیں ہے، اس کے 3 چینل ہیں، اور آپ فیس بک پہ جا کر پیجز کو دیکھیں اور ملینز میں اس کے فالوورز ہیں تمام پیجز کے اوپر. اور اس نے کیا کیا کام ہے آج دن تک، جو کام وہ کر رہا ہے وہ صرف یہی کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز کے اندر سائنس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو لاتا ہے اور وہاں پہ پیش کرتا ہے. ادھر وہ اپ کرتا ہے اور منٹوں کے اندر وہ لاکھوں سے زیادہ جناب اس کے ویورز ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی ایسی ڈگری میں چلے گئے جو آپ کی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ کی دلچسپی کا جو اصل فیلڈ ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں کسی کونسلر کے ساتھ مل کے، اور اس کو جب آپ دونوں کو مرج کر دیں گے تو وہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی کامیاب اور ایک بہت اچھی چیز نکلے گی. ہاں، اس کے لیے آپ کو انٹرنشپ بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے ٹریننگ بھی آپ کو لینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو کسی اچھے سمجھدار کونسلر سے بھی ملنا پڑے گا جو آپ کو ان تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور آپ کے لیے ایک کیریئر پاتھ سیٹ کر کے دے، تو پھر آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی آج ٹھیک طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں تو ہاشم الغیلی نے اگر اپنے اس فیلڈ کے اندر ایک بڑا نام بنایا ہے تو آپ اپنے اس فیلڈ کے اندر بھی ایک بڑا نام بنا سکتے ہیں. آپ اپنے کسی دوسرے شعبے کے اندر بھی ایک بڑا نام بنا سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں. انشاءاللہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ان کمنٹس کے مطابق آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو کامیاب کرے.